کے سامنے سورہ حدید کی آیہ مبارکہ 20 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ معروضات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں دنیا کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، اور اس مثال کو ہم نے غور سے سننا ہے کہ یہ مثال کیا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین اس زندگی کی خوبی بیان فرما رہا ہے کہ یہ خوبی کیا ہے، جان لو یہ دنیاوی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی کچھ چیزوں کو بیان فرمایا کہ یہ زندگی کیا ہے۔ پہلی بات فرمایا یہ کھیل کود ہے، اس کے بعد فرمایا لہو، یہ کھیل کود لہو و لعب ہے، وزینت خوبصورتی ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں بڑائی بیان کرنا یہ زندگی ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور آپس میں ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی اولاد ہے، اتنا کچھ ہے۔ فرمایا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے۔ اب اس دنیاوی زندگی جو لہو و لعب کے اندر، زینت کے اندر، ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے اور آپس میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے جو ہم بیان کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمائی۔ کمثل غیث اعجب الکفار، فرمایا اس کی مثال یہ ہے، ایک بارش ہے، بارش برستی ہے اور بارش سے سبزہ بھی اگتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے اس کسان کی مانند مثال بیان فرمائی ہے کہ اس کسان کی طرح ہے۔ کفار یہاں کافر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کسان کے معنی میں ہے، کیونکہ کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے وہ ایمان کو چھپاتا ہے، اور کسان کو کافر یہاں اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بیج کو چھپاتا ہے زمین میں اور زمین پہ اگ جاتا ہے، تو اس لیے یہاں کفار سے مراد کسان ہے۔ کسان بڑا تعجب کرتا ہے، نبات ہو، جب وہ بیج اگ جاتا ہے وہ چھپاتا ہے زمین میں، اللہ رب العالمین اسے اگا دیتا ہے، اور جب اگتا ہے اس سے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے میری جو محنت ہے اس کا پھل مجھے دے دیا ہے، پودا اگ گیا ہے، جو گندم اگاتا ہے، جو بھی زمین میں اگاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے بڑا دیکھ کے کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا ثم یہیج فتراه مصفرا، وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد پھر اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، سبز رنگ ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب اس کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جائے نا، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں پیلا پڑنا، پیلا جب شروع ہو جائے گا تو اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ اب سوکھنے کے قریب ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ پیلا ہونے کے بعد بالکل خشک ہو جاتا ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثال جو کسان کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کسان ہے، وہ زمین میں بیج اگاتا ہے اور پھر وہ بیج اگتا ہے، اگنے کے بعد اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ پیلا ہو جاتا ہے، پیلا ہونے کے بعد پھر وہ بالکل
گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، حطامہ بن جاتا ہے، پھر فرمایا کہ یہ زندگی اسی طرح ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ایسے بندے کے لیے جو اپنی محنت ساری ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی بخشش بھی ہے، وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی رضا بھی ہے، خوشنودی بھی ہے اس بندے کے لیے جس نے اس کو غنیمت جانا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، متاع غرور ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 20، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ہے، جو آپ جس دنیا کے منظر کو دیکھتے ہیں اور اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان فرمانے کے بعد فرمایا اگر یہ دنیا کو تم نے ٹھیک سے نہیں سمجھا تو پھر آخرت میں عذاب ہوگا، اور اگر صحیح سے سمجھ لیا تو فی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، پھر اللہ کی بخشش ہے جس سے انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا، ہر انسان دنیا میں آتا ہے، جس نے دنیا پہ آنا ہے اور اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، یہ حقیقت بات ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں آ گیا ہوں اب میں جاؤں گا نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا منشا اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ جو بھی انسان آتا ہے اس کو پھر موت کا ذائقہ چکھنا اور وہ پھر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ویسے تو دنیا عربی کے اندر عالم کہا جاتا ہے ایک جہان کو، ایک جہان دنیا کا ہے، ایک اس سے پہلے جہان تھا، ایک اس کے بعد قبر کا عالم برزخ ہے، پھر عالم قیامت ہے، عالم معاشر ہے، یہ سارے جہان بدلتے رہتے ہیں، لیکن دائمی زندگی، دائمی جہان وہ ایک ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو حقیقت میں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ صرف السجن المؤمن و جنت الکافر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے ایک یہ جنت ہے۔ اب ہم نے زیادہ تر دنیا کو جنت بنا لیا اور آخرت کا بالکل ہم نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، تو یہ تو الٹ ہو جائے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن دنیا میں قید کی طرح ہے، اسے ہر قدم پہ دھیان سے چلنا ہوگا، اپنی مرضی نہیں کہ جہاں جو دل چاہے کرتا پھرے، بلکہ اسے اسلام کی راہ پہ چلنے کے لیے ہر طرح اسلام کی روشنی حاصل کرنی ہوگی کہ میں نے کس طرح چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کا زیادہ تر کام یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اور انہیں زیادہ دنیا میں اور دنیا کی کمائی میں اتنا نہیں رہتے تھے۔ ہمارے ہاں تو نماز کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اتنے دنیا داری میں مگن ہو جاتے ہیں، بس کاموں میں ہی مشغول ہیں اور نماز کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ بعض کا تعداد اور ایسے کام جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ہماری آخرت کے لیے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کا تو معمول یہ نہیں تھا، وہ تو محنتی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی رہتے تھے، اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں، مکہ شریف میں تھے تو بڑا مال و دولت تھا، جب مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو سارا مال چھوڑ دیا، مدینے میں پہنچ گئے۔ پھر مدینے میں یہ نہیں کہا کہ اب میں تو بالکل خالی ہو گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینہ پاک میں پھر اللہ نے حضرت عثمان کو بڑا نواز دیا، اور اتنا نوازا کہ غنی کہا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مال دیتے تھے تو مال لے کے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے پروردگار میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ اگر یہ کوئی کہے کہ میرے پاس ایک دفعہ مال ختم ہو گیا اور دنیا
میں جب تک میں نہ جاؤں کمانے، ہر 24 گھنٹے نہ کماؤں تو مال نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا بشرطے کہ آپ محنت کریں۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، یا رسول اللہ یہاں ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے دیں، ہم جنگل میں نکل جائیں اور بس اللہ کی عبادت ہی کریں، روزہ رکھیں، کچھ مل گیا کھا لیں، نہ ملا تو گزارا کر لیں۔ اسی طرح ہم روزے رکھیں، عبادات کریں، ریاضات کریں، اللہ کی توحید بیان کریں، بس یہی، اور کچھ نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، تم ایسا نہیں، رہبانیت اختیار کرنا، علیحدگی اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ تم ان لوگوں کے اندر رہو اور ان کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت بھی کرو اور اپنی رزق حلال بھی کماؤ، پھر بندگی تمہاری بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا دیکھو میں عبادت نہیں کرتا، میری شادیاں نہیں ہوئی، سارا کچھ گھر کا نظام سب کچھ چل رہا ہے، میں نے کوئی رہبانیت اختیار نہیں کی کہ میں باہر نکل گیا ہوں اور جنگلوں میں جا کے وہاں اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ان لوگوں کے درمیان رہے، اور اس کے بعد جب مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لوگوں کے درمیان رہے، رات کو خلوت میں آپ عبادت فرماتے تھے، اور یہ نیک لوگ اب بھی ان کا معمول یہ ہے کہ وہ آرام کرنے کے بعد صبح کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بر صغیر کا ایک بادشاہ شاہ جہان گزرا ہے، یہ ایک دفعہ راوی کے کنارے سے گھوم رہا تھا، وہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بابا جی کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ تیرے جیسی اور کچھ تیرے سے بہتر۔ وہ حیران ہوا، میرے جیسی یعنی میں بادشاہ ہوں، میرے جیسی زندگی کون گزارے گا؟ ان کے تو ہاں یہ تھی نا کہ جو میں گزار رہا ہوں اپنے اتنے عیش و عشرت میں جو چاہوں کروں، بادشاہ ہے نا۔ وہ کہنے لگا بابا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا کہ تو شاہ جہان ہے نا، بر صغیر کا بادشاہ ہے۔ کہنے لگا ہاں، تو پھر یہ لفظ کیوں بولے ہیں کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بہتر؟ اچھا یہ بتاؤ میرے جیسی کیسے؟ اب ان بزرگوں نے سمجھایا، بزرگ تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ اس نے سمجھا شاید کہ بادشاہ، میں بادشاہ جیسی زندگی بادشاہ بن کے گزار رہا ہوں، نہیں۔ انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، میں تیرے جیسی اس طرح زندگی گزار رہا ہوں کہ رات کو جب تو سوتا ہے تیرے خیال میں تو یہ ہے کہ میں بہترین قالین بچھے ہوں، صوفے بچھے ہوں، وہاں آپ کو ہوا کی جا رہی ہو، نوکر ملازم کھڑے ہوں، ادباً پیش کریں کھانا پینا، اور اس کے بعد عیش و عشرت میں گزارنا۔ فرمایا کہ جب تو اس کے بعد سو جاتا ہے، نرم و نازک بستر پہ تو سو جاتا ہے، میں یہاں ریت پہ سو جاتا ہوں، آنکھ لگنے کے بعد بتاؤ تیری اور میری نیند میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہ تجھے پتا چلتا ہے نہ مجھے پتا چلتا ہے کہاں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا برابر ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے۔ فرمایا کچھ تیرے جیسی اس طرح گزرتی ہے؟ تو کہنے لگا اچھا میرے جیسی تو گزرتی، میرے سے بہتر کیسے؟ آپ نے فرمایا بہتر اس طرح ہے کہ جب میں زندگی رات کو سو کے نیند پوری کر لیتا ہوں، صبح سحری کے ٹائم پھر اٹھ جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو سویا رہتا ہے۔ تیرا سونا میرے سے بہتر نہیں ہے بلکہ میرا جاگنا تیرے سے بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا تیرے سے بہتر میں وہ ٹائم گزارتا ہوں، اس لیے کچھ تیرے جیسی گزارتا ہوں، کچھ تیرے سے بہتر زندگی گزارتا ہوں۔ یہ بزرگوں نے سمجھایا ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس
مال بہت سارا ہو، گاڑیاں ہو، سب کچھ ہو تو پھر اچھی زندگی گزرتی ہے۔ کسی غریب سے پوچھیں، وہ 2 وقت کی روٹی اس کی پوری ہو رہی ہے تو اپنی موج میں ہے، کہتا ہے شکر ہے اللہ کا۔ اور بعض ایسے امیر ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ساری رات سوچتے رہتے ہیں کہ صبح ہم نے کیا کرنا ہے، صبح کہاں سے پیسے لینے ہیں، صبح یہ بھی کرنا ہے، ان کو صحیح طرح نیند ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ بڑا آرام سے سوتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بیچارہ کمزور ہے، اس کی زندگی اجیرن ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہم نے ایسا بنا لیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اس دنیاوی زندگی کے بارے میں فرمایا، دنیا کی محبت انسان کے دل میں، ہر انسان کے دل میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حب دنیا راست کل خطیئۃ، فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اب دنیا میں جتنا زیادہ محبت کریں گے، اس میں مگن ہو جائیں گے، گناہ کی ابتدا یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ انسان دنیا کمائے لیکن صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کو نہ بھولے، اور اگر آخرت بھول جاتا ہے دنیا کی خاطر، پھر اس کی زندگی یہ اجیرن ہو جاتی ہے، اور صرف زندگی کے اندر وہ مزے لیتا ہے، اس کے بعد آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جو بیان فرماتا ہے قیامت کے حوالے سے، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ مذاقاً پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیا ہے قیامت میں؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ وہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ منظر کو جب بیان کیا تو انسان اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب جان نکلتی ہے انسان دیکھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا گمان کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی زندگی میں اس کو غنیمت جانتے ہوئے، اللہ کے فرمان کو مانتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہاں بعض لوگ بڑی مایوسی کرتے ہیں، مایوس یوں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن پیسہ پھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کافروں کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ تو یہ ذہن میں سوال بات آ جاتا ہے نا۔ تو اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دریا پہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے کیا دیکھا، ایک کافر اپنے بتوں کا نام لے کے جال مچھلیوں پکڑنے کے لیے ڈالتا ہے، اور ایک مسلمان ہے وہ اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ اب دونوں جال ڈالتے ہیں، لیکن جو کافر اپنے خداؤں جھوٹوں بتوں کا نام لے کے ڈالتا ہے اس کے جال میں زیادہ مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور جو مسلمان ہے اس کے جال میں تھوڑی آتی ہیں۔ آپ حیران ہوئے، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، تیرا نام سچا ہے، تو خود سچا ہے، تیرا بندہ سچا ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب جال ڈالا جائے تو سچے نام میں برکت ہونی چاہیے، زیادہ مچھلیاں آنی چاہیے، لیکن تیرے نام سے کم آ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جھوٹا ہے، پتہ ہے تیرے مخالف یعنی شرک کرنے والا ہے، اور ان کو جھوٹے خداؤں کا نام لیتا ہے، اور پھر مچھلیاں زیادہ آ جاتی ہیں۔ یا اللہ یہ سمجھ نہیں آئی معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام ذرا جنت کی طرف نگاہ تو کر، جنت میں ذرا دیکھ، جنت کا نظارہ کرایا۔ یہ انبیاء کی شان ہے، اللہ کرا سکتا ہے۔ اور جب جنت کا نظارہ کرایا تو جنت میں آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حوض، بڑا سارا حوض ہے، اور اس حوض میں مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں، اور وہاں سونے کی مچھلیاں بہت ساری، اس حوض پہ اس مومن کا نام لکھا ہوا تھا، اس مومن کا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب ذرا جہنم کی طرف رخ کر،
जहन्नम की तरफ जब देखा तो वहाँ बिच्छू, सांप और ऐसे खतरनाक, वो हैरान हो गए कि या अल्लाह ये क्या है। फरमाया देख, ये जो पहला तूने देखा ना, उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिसके जाल में मछलियाँ कम आ रही हैं। मैंने दुनिया के अंदर थोड़ा रखा है, लेकिन आखिरत में इसका बड़ा अजर है। आखिरत में इसको सोने की मछलियाँ मिलेंगी। यानी ये बताने का मकसद ये है कि दुनिया में थोड़ा मिल जाए, इंसान सब्र करे, और जब आखिरत में मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ काफिर के लिए मैं यहाँ ही दे देता हूँ, बस आगे कुछ नहीं मिला, यहाँ ही खुश हो जाए। तो बाज़ औक़ात इंसान इतना मायूस हो जाता है कि हम सच्चे हैं। इस तरह बहुत सारे वाक़यात आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी। और इमाम राज़ी ने एक अपनी किताब के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि ताइफ से लेकर, मक्का से लेकर ताइफ तक, यहाँ जाते जाते 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम की मौत सिर्फ भूख की वजह से हुई है, सिर्फ भूख की वजह से। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे पास तो थोड़ी शक्ति आ जाए तो कहते हैं ये इतनी शक्ति क्यों आ गई है। अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी देखें ना, निगाह डालें ज़रा, वो 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम की मौत इस वजह से हुई कि उनको खाना भी असर नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं वो क्या दुआ करते उन्हें खाना ना मिल जाता। तो बाज़ औक़ात आजमाइश होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को आजमाया जाता है। कुछ खाना कम दे के, किसी को माल ज़्यादा दे के, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है। माल बाज़ औक़ात दिया जाता है, औलाद दी जाती है, उसको आजमाया जाता है कि ये क्या करता है। बाज़ औक़ात औलाद फिर ले के अल्लाह ताला आजमाता है कि अब ये सब्र करता है कि नहीं। बाज़ औक़ात किसी को ना दे के आजमाता है, उसको कुछ भी नहीं देता, फिर भी वो सब्र करता है कि नहीं, उस मालिक का जो भी दिया होता है उस पर राज़ी रहता है कि नहीं। तो ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जिस हाल में भी वो रखे। लेकिन मोमिन का ईमान कामिल होना चाहिए, अपने रब पे सच्चा ईमान होना चाहिए कि वो मालिक जिस हाल में भी रखता है हमें खुश रहना चाहिए। और अगर हम उसको उसके दिए से खुश ना भी हों तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो हमारा होगा। और अगर हम सब्र करेंगे तो सब्र पे अल्लाह ताला अजर देगा, और अगर माल दिया है उसका शुक्र करेंगे तो शुक्र पे भी अजर मिलेगा। मोमिन तो हर हाल में उसके लिए नफ़ा ही नफ़ा है। वो सब्र करता है तब भी उसे अजर मिलता है, और जब शुक्र करता है तो तब भी उसे अजर मिलता है। तो लिहाजा हमें सब्र भी करना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक हमें गुजारनी चाहिए, और उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस हाल में भी रखा है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के से बेहतर बनाया कि बाद लोगों के हाथ भी नहीं है, हाथ पाँव तंदुरुस्त दे दिए, सेहत दे दी। माल नहीं भी दिया तो अल्लाह ने सेहत तो दी है। जिनको माल दिया है वो ये गनीमत जाने कि अल्लाह ने माल भी दिया है, उनका शुक्र अदा करें। तो इसलिए ये ज़िंदगी इंशाअल्लाह जब दुनिया में हम इस ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारेंगे तो यकीनन हमारी आखिरत भी अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। एक ऐलान समाअत फरमा लें, हमारी मस्जिद में UPS की जो बैटरियां हैं वो 4 तकरीबन लगी हुई हैं, वो ख़राब हो गई हैं। तो अब आपसे गुजारिश है कि आपने अपना अपना हिस्सा डालना है ताकि ये UPS के साथ जो बैटरियों का इंतज़ाम हो जाए। गर्मी है तो कोशिश करें जो नमाज के बाद गोली फेरी जाती है उसमें अपने हस्बे तौफीक आप ज़रूर हिस्सा डालें। दुआ अल्लाह ताला हम सब का हिस्सा डालना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।